جو میری زبان نہیں اس زبان میں اللہ ہدایت کی کتاب دے اور کہے کہ حساب کتاب لیں گے، تو کیا اس سے بڑا میرے ساتھ کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب میں نے اللہ کو ظالم مان لیا، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میں دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہوں۔ تو کیا واقعی اللہ دنیا بھر کی زبان کو چھوڑ کر صرف ایک عربی زبان میں ہدایت کی کتاب نازل کرے اور حساب کتاب ساری دنیا کے اسی کتاب سے رکھ دے؟ کہ اللہ نے انسان کو ایک ہی زبان دیا ہے، اور جو زبان اللہ نے انسان کو دی اسی زبان میں اس نے اپنی ہدایت کی کتاب دی۔ یہ ہم انسانوں نے اپنی زبانیں تبدیل کی ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہ بھگت رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کو کوئی سمجھ نہیں رہا اور نہ اس کے نظام کو کہیں نافذ کر سکا ہے۔ تو اگر آج میں اردو میں سمجھا رہا ہوں تو جو لوگ اردو سمجھتے وہ میری بات کو سمجھیں گے، جو اردو نہیں جانتے ہیں وہ میری بات کو بھی نہیں سمجھیں گے۔ لیکن اگر وہ قرآن کی عربی کو، یعنی اللہ نے جسے انسانوں کی ہدایت کی کتاب بنائی، جسے ہدی للناس کا ہے، وہ اسے سمجھنا چاہیں گے تو وہ اپنی زبان میں ہی اسے سمجھیں گے جو زبان وہ آج بول رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ نے ہر قوم کو مختلف زبان دے رکھی ہے۔ اگر اللہ نے ہر قوم کو مختلف زبان دے رکھی تو اللہ کا فرض بنتا ہے کہ اللہ ہر زبان میں اپنی ہدایت کی کتاب دیتا ہے، پھر تو وہ حساب کتاب کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن اگر اللہ میری زبان میں ہدایت ہی نہ دے اور مجھے حساب کتاب اس سے کرے تو اس سے بڑھ کر ظالم ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ کو کبھی میں ظالم مان نہیں سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ کی کتاب اس زبان میں ہے جو زبان اللہ نے انسان کو دیا۔ اب ہم انسانوں نے اپنی زبانیں پلٹ رکھی ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت کی کتاب کو اپنی اپنی زبانوں سمجھے جو آج ہم بول رہے ہیں، اور پھر ہم اپنی قوم کو سمجھا دیں۔ تو جو لوگ سمجھنا چاہیں گے، جو ہدایت لینا چاہیں گے، جو اللہ کی تابعداری کرنا چاہیں گے، وہ اس کو سمجھیں گے، اور جو نہیں چاہیں گے تو ان کے لیے ہزار بہانے ہیں۔ ابھی کون سے لوگ قرآن پڑھنے والے سمجھتے ہیں؟ آج سب سے زیادہ مذاق قرآن کا ہی اڑایا جا رہا ہے، خاص طور پہ اس رمضان کے مہینے میں تراویح کے نام پر روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ نہ پڑھنے والا سمجھتا ہے نہ سننے والا سمجھتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا مذاق ہو سکتا ہے اس کتاب کی؟ جو ہدایت کی کتاب اسے ہدایت لیتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں، اسے ٹیٹے ٹیٹے طوطے کی طرح رٹتے چلے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کل بہت زیادہ سوالات یہ آ رہے ہیں کہ قرآن کی زبان عربی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے قرآن کو ہدی للناس کہا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ نے اسے ہدی للعربین نہیں کہا کہ صرف عربوں کی ہدایت کے لیے۔ اگر ہم اسے مان لیں کہ مروجہ عربی زبان میں ہی اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اس لیے ہمیں سعودین عربی سیکھنا چاہیے، تو پھر یہ بھی مان لینا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ تمام دنیا کا نہیں ہے، صرف عربوں کا ہی ہے۔ جو میری زبان نہیں اس زبان میں اللہ ہدایت کی کتاب دے اور کہے کہ حساب کتاب لیں گے، تو کیا اس سے بڑا میرے ساتھ کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب میں نے اللہ کو ظالم مان لیا، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میں دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہوں۔ تو کیا واقعی اللہ دنیا بھر کی زبان کو چھوڑ کر صرف ایک عربی زبان میں ہدایت کی کتاب نازل کرے اور حساب کتاب ساری دنیا کے اسی کتاب سے رکھ دے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور ظلم ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے زیادہ بھی کوئی اللہ کو اور ظالم کہہ سکتا ہے کہ اس کی زبان میں ہدایت نہ دے اور حساب کتاب اس کا اس سے رکھ لے؟ لیکن افسوس لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ میں نے قرآن سمجھنے کے اصول میں اس کی وضاحت کر دیا تھا کہ اللہ نے انسان کو ایک ہی زبان دیا ہے، اور جو زبان اللہ نے انسان کو دی اسی زبان میں اس نے اپنی ہدایت کی کتاب دی۔ یہ ہم انسانوں نے اپنی زبانیں تبدیل کی ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہ بھگت رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کو کوئی سمجھ نہیں رہا اور نہ اس کے نظام کو کہیں نافذ کر سکا ہے۔ اس کے لیے حوالہ جات جو لیتے ہیں کہ اللہ نے مختلف زبان میں پیغمبر بھیجے اور سب کچھ کیا، تو ایک لفظ ہے لسان، جس کا ترجمہ زبان کر رہے ہیں، یعنی لینگویج کر دے رہے ہیں عام طور پر لوگ۔ تو آئیے اس سے بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن میں لفظ لسان 25 جگہ آیا ہے، ان سب آیتوں کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ لسان کے معنی واضح ہو جائے کہ کیا یہ واقعی یہ اردو، انگریزی، فارسی اور عربی زبان کی بات ہو رہی ہے یا اللہ کس کو زبان کہہ رہا ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے، میں اس سے کروں گا اور پھر جو اپنی فہم بتا دوں گا۔ اور کیونکہ یہ آیتیں زیادہ ہیں تو ممکن ہے کہ شاید ایک ہی میں نہ ہو، تو اسے 2 یا 3 یا اگر ہوا تو ہو سکتا ہے 4 حصے میں بھی ہو جائے، کیونکہ جتنی تفصیل چلے گی اس کے حساب سے آپ کو پتہ لگے کتنے حصوں میں بن سکے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ آل عمران کو کھولنا ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 78، یعنی 3 کی 78، سورہ آل عمران آیت نمبر 78، جہاں سب سے پہلے لسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے السنتہم لفظ آیا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جو ان کا ترجمہ ہے کہ اور بے شک
ان میں ایک فریق ہے جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب سے ہے، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے کہ اس روایتی ترجمے سے بھی بات بالکل واضح ہے کہ یہاں پر السنتہم جو ہے وہ عربی، اردو، فارسی، پشتو یا کسی اور زبان کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی خطے کی زبان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ آپ کی اپنی زبان ہے جو آپ اپنی زبان سے لفظ ادا کر رہے ہیں۔ اب اس کو اس لینگویج والے زبان سے ملا دینا، یعنی کہ وہ خطے کے لحاظ سے جو زبانی نام دے دیا ہے اس کو بنا دینا، یہ ایک انتہائی احمقانہ سی بات ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے کیا، وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں لَفَرِيقًا، ایک گروہ ہے، ایک فریق ہے، يَلْعُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، وہ مروڑتا ہے اپنی زبانیں، بالکتاب، الکتاب کو، الکتاب پر، بے جہاں بھی آتا ہے یہ پر یا کو کے لیے، ساتھ اس کا ترجمہ قطعاً غلط ہے اردو کے لحاظ سے، کیونکہ اگر کتاب کے ساتھ زبان مروڑنا تو کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، وہ ایک عجیب سی بات ہو جاتی ہے، لیکن کتاب پر یا کتاب کو پڑھتے ہوئے زبان مروڑنا وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لِتَحْسَبُوهُ، کہ تم اس کا حساب لگانے کے لیے ہو، من الکتاب کے الکتاب سے، وما ہوا من الکتاب، اور نہیں ہے یہ الکتاب سے، وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، اور نہیں ہے یہ اللہ کے پاس سے، وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون، اور وہ یہ جانتے ہیں۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا کہ اور بے شک ان میں سے ضرور ایک فریق کتاب کو اپنی زبانیں مروڑتا ہے، تم حساب لگانے کے لیے ہو کہ الکتاب سے ہے اور وہ الکتاب سے نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ یہ جانتے ہیں۔ دوسری جگہ اب آ جائیے سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر 46، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ یہاں بھی بألسنتہم لفظ آیا ہے، تو اب دیکھیے یہ کون سی زبان ہے؟ من الذین ہادوا، ان لوگوں سے، جو ان کا ترجمہ پہلے وہ بتا دیتا ہوں کہ بعض یہودی لوگ کلمات، الفاظ کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور کہتے ہیں ہماری سنو تمہیں نہ سنوایا جائے، اور رائنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑ کر دین میں تانے کی نیت سے، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور کہتے سنیے اور ہم پر نظر کیجیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی، پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ تو یہ کیا ہے؟ من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ تحریف کرتے ہیں کلمات کو اس کے موضوع کے بارے میں، ویقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع، اور سنو، غیر مسمع، علاوہ سننے، اور وہ یہ کہتے ہیں علاوہ سنانے کی، یعنی صرف ہماری سنو اور ہمیں سناؤ نہیں، ورائنا، اور رونت کرتے ہیں، لیم بألسنتہم، موڑ کر اپنی زبانوں کو، وطعنا فی الدین، اور نظام میں تانا زنی کرتے ہیں، نظام میں ایک تانا کرتے ہیں، ولو انہم، اور اگر یہ کہ وہ قالو، وہ کہتے سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کیا، واسمع، اور سنو، وانظرنا، اور ہمیں مہلت دو، لکان خیر لہم، تو ضرور ان کے لیے بہتر ہے، واقوم، یعنی خوب ڈٹنا ہے، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، اور لیکن اللہ کی لعنت ہے انہیں ان کے انکار کا، فلا یؤمنون، پس وہ مانتے نہیں ہیں، الا قلیلا، صرف تھوڑے۔ تو اس کا رواں ترجمہ کرتے ہیں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے، لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں وہ کلمات کو اس کے موضوع کے بارے سے تحریف کر دیتے ہیں، عدل بدل کر دیتے ہیں، ملا، یعنی اس کو موضوع سے ہٹا دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور سنو ہمیں سناؤ نہیں، اور وہ رونت کرتے ہیں اپنی زبانوں کو مروڑ کر اور نظام میں تانا زنی کرتے ہیں، اور اگر یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کیا، اور سنو اور ہمیں مہلت کی نگاہ سے دیکھو، تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی ڈٹ جانے والا ہوتا، اور لیکن ان کے انکار کا اللہ سے انہیں لعنت ہے، بس وہ نہیں مانتے ہیں، صرف تھوڑے۔
اب آ جائیے اگلی آیت اس کے بعد، یہ ہے سورہ مائدہ 78 لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ ملعون ہوئے داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، لوئن الذین کفروا، لعنت ہے انکار کرنے والے لوگوں، من بنی اسرائیل، بنیاد پر چلنے والوں میں سے، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر۔ داؤد کہا جاتا ہے نرمی سے بات کرنے والے کو، اور عیسیٰ ابن مریم انسانیت کی بنیاد پر بلا تخصیص دینے والا۔ تو انسانیت کی بنیاد پر جو لوگ بلا تخصیص فائدہ دیتے ہیں اور نرمی سے بات کرتے ہیں، ان کی زبان پر بنیاد پر چلنے والوں میں سے جو لوگ انکار کرتے ہیں، لعنت ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا، تو وہی اس کو جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے زیادہ بڑھتے رہے ہیں۔ تو اس کا رواں ترجمہ بن گیا نرمی سے بات کرنے والے اور انسانیت کی بنیاد پر بلا تخصیص بہاؤ دینے والے کی زبان پر بنیاد پر چلنے والوں میں سے انکار کرنے والے لوگوں پر لعنت ہے، وہی اس کا جو انہوں نے نافرمانی کیا اور وہ حد سے زیادہ بڑھنے والے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ زبان ان زبان کے معنوں میں نہیں آیا جو ہمارے یہاں کہہ دیا کہ یہ قرآن عربی میں ہے اور باقی ہمارے پاس تو عربی ہے نہیں، ہم عربی جب تک نہیں سیکھیں گے بات نہیں سمجھ سکتے۔ اب آ جائیے سورہ ابراہیم، یعنی سورہ نمبر 14 اور اس کی آیت نمبر 4۔ سب سے زیادہ حوالہ اسی کا دیا جاتا ہے کہ یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ مختلف زبانیں ہیں۔ آئیے دیکھیے یہ کیا ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کے لیے اللہ کے احکام کھول کر بیان کر دے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وما ارسلنا، اور جو ہم نے بھیجا، من رسول، کوئی پیغام دینے والے میں سے، الا بلسان قومہ، تو صرف اس کی قوم کی ہی زبان کو، لیبین لہم، کہ وضاحت کرنے کے لیے ہو ان کے لیے، فیضل اللہ من یشاء، جو یہ چاہے بس اللہ سے وہ گمراہ ہو، ویہدی من یشاء، اور جو چاہے ہدایت لے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکم دینے والا ہے۔ اس کا رواں ترجمہ بن گیا، اور جو ہم نے کوئی پیغام دینے والا بھیجا صرف اس کی ہی قوم کی زبان کو، کہ ان کے لیے وہ واضح کرنے کے لیے ہو، بس جو یہ چاہے اللہ سے گمراہ ہو جائے اور جو یہ چاہے ہدایت لے، اور وہی غالب حکم دینے والا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی مختلف زبان دے رکھی ہے ہر قوم کو اور اس حساب سے دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب تو اللہ نے انسان کو جو زبان دیا اسی زبان میں اس نے دے دیا، اب ہم انسانوں نے اپنی زبان تبدیل کر لی ہے، تو جو سمجھتا ہے وہ بتاتا ہے۔ اب اگر آج میں اردو میں سمجھا رہا ہوں تو جو لوگ اردو سمجھتے وہ میری بات کو سمجھیں گے، جو اردو نہیں جانتے ہیں وہ میری بات کو بھی نہیں سمجھیں گے۔ لیکن اگر وہ قرآن کی عربی کو، یعنی اللہ نے جسے انسانوں کی ہدایت کی کتاب بنائی، جسے ہدی للناس کا ہے، وہ اسے سمجھنا چاہیں گے تو وہ اپنی زبان میں ہی اسے سمجھیں گے جو زبان وہ آج بول رہے ہیں، کتنی تحریف شدہ کیوں نہ ہو، کیونکہ زبانیں اسی سے نکلی ہیں۔ لہذا ہر زبان والا حق تک جب پہنچنا چاہے گا، اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہے گا تو وہ اس تک پہنچ جائے گا، اور وہ پھر اپنی زبان میں اپنی قوم کو سمجھا دے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ نے ہر قوم کو مختلف زبان دے رکھی ہے۔ اگر اللہ نے ہر قوم کو مختلف زبان دے رکھی تو اللہ کا فرض بنتا ہے کہ اللہ ہر زبان میں اپنی ہدایت کی کتاب دیتا، پھر تو وہ حساب کتاب کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن اگر اللہ میری زبان میں ہدایت ہی نہ دے اور مجھ سے حساب کتاب اس سے کرے تو اس سے بڑھ کر ظالم ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ کو کبھی میں ظالم مان نہیں سکتا ہوں۔ اس لیے یقینی سی بات ہے میرے سمجھنے میں کوتاہی ہے، میں اللہ کو ظالم نہیں کہوں گا۔ بات ہے سمجھنے کی، اب جو سمجھ جائیں وہ اللہ سے ہدایت لے لیں گے، اور جو نہیں سمجھیں گے وہ کہیں اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میری زبان میں تو تم نے کتاب ہی نہیں دیا تھا، مجھ سے کس بات کا حساب کتاب لیتا ہے، میں تو حساب کتاب نہیں دوں گا۔ اور یہ بالکل جائز اعتراض ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ کی کتاب اس زبان میں ہے جو زبان اللہ نے انسان کو دیا۔ اب ہم انسانوں نے اپنی زبانیں پلٹ رکھی ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت کی کتاب کو اپنی اپنی زبانوں سمجھے جو آج ہم بول رہے ہیں، اور پھر ہم اپنی قوم کو سمجھا دیں۔ تو جو لوگ سمجھنا چاہیں گے، جو ہدایت لینا چاہیں گے، جو اللہ کی تابعداری کرنا چاہیں گے، وہ اس کو سمجھیں گے، اور جو نہیں چاہیں گے تو ان کے لیے ہزار بہانے ہیں۔ ویسے بھی کون سے لوگ قرآن سمجھنے پڑھنے والے سمجھتے ہیں؟ آج سب سے زیادہ مذاق قرآن کا ہی اڑایا جا رہا ہے، خاص طور پہ اس رمضان کے مہینے میں
تراوی کے نام پر روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے، نہ پڑھنے والا سمجھتا ہے نہ سننے والا سمجھتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا مذاق ہو سکتا ہے اس کتاب کی؟ جو ہدایت کی کتاب اسے ہدایت لیتے نہیں ہے، سمجھتے نہیں، اسے ٹیٹے ٹیٹے طوطے کی طرح رٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ جو چاہے وہ اللہ سے بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، اور جو چاہے وہ ہدایت لے لے۔ تو جو چاہے گا وہ تدبر کرے گا، سمجھے گا، سوچے گا، عقل استعمال کرے گا، پھر اس کو مان لے گا۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میری کتاب کو، میری ہدایت کو اندھے بہرے ہو کر نہیں مانتے ہیں۔ جو لوگ عقل مند ہیں وہ اس پر عقل سے غور و فکر کرتے ہیں، جب مطمئن ہو جاتے ہیں پھر مانتے ہیں۔ تو میں اس وقت اس طویل بحث میں نہیں جانا چاہوں گا یہاں، کیونکہ صرف لسان کی وضاحت کرنی تھی، لہذا اس سے آگے اب آ جائیے جو اگلی آیت ہے، سورہ نمبر 16 یعنی سورہ نحل 62 62 ہے، آیت نمبر 62، 16 کی 62۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ جو ان کا ترجمہ، اور وہ اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ لازمی بات ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے، بے شک وہ جہنم میں آگے بھیجے جائیں گے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور انہوں نے بنا لیا ہے اللہ کے لیے، ما یکرہون، جو وہ کراہیت کرتے ہیں، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور صفت دیتے ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، خاص جھوٹ، ان لہم الحسنى، یہ کہ ان کے لیے حسن کارانہ ہے، ان کے لیے اچھائی ہے، لا جرم، نہیں جرم ہے، ان لہم النار، یہ کہ ان کے لیے جلنا ہے، وانہم مفرطون، اور یہ کہ وہ حد سے زیادہ بڑھنے والے، افراد کرنے والے، بڑھا چڑھا کر دینے والے۔ ہمارے یہاں افراد و تفریط اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ فرض سے جو مفرطون، جو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بنا لیا جو وہ کراہیت کرتے ہیں، اور جھوٹ ان کی زبانیں صفت دیتی ہیں، یہ کہ ان کے لیے ہی اچھائی ہے، جرم نہیں یہ کہ ان کے لیے ہی جلنا ہے، اور یہ کہ وہ بڑھا کر دے دینے والے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ زبان جو ہے یہ لینگویج کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی زبانوں سے جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ جس زبان میں بھی بات کر رہے ہیں اسی زبان کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر اسی صورت کی یعنی سورہ 16 سورہ نحل کی ہی آیت نمبر ہے 103، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا نہیں کہ اسے ایک آدمی سکھاتا ہے جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں، اس کی زبان عجمی غیر عربی ہے، اور یہ واضح عربی زبان ہے۔ تو یہاں بھی جو انہوں نے اپنا ترجمہ کر رکھا ہے زبان، اب دیکھیے یہ کیا بنتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، بے شک جو اس کا علم ہے ایک آگہی ہے، بشر کہتے ہیں آگہی کو، لسان الذی، زبان جو کہ یلحدون الیہ، ایک طرف کر دیا ہے اس کی طرف، اعجمی، اس میں کمی بیشی کی گنجائش ہے، یہ اجمی ہے۔ اجمی کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کچھ ڈالا بھی جا سکتا ہے، کچھ نکالا بھی جا سکتا ہے، یعنی کمی بیشی کی گنجائش ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ زبان ہے فصاحت و بلاغت والی، واضح عربی اس کو کہا جاتا ہے جس میں نہ کچھ ڈالا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اگر کوئی ایک لفظ کا بھی اضافہ کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، ایک لفظ کی بھی کمی کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ جو زبان ہے وہ واضح بیان کی ہوئی، یعنی واضح فصاحت و بلاغت والی ہے۔ تو اس میں بھی یہ اس زبان کی بات نہیں ہو رہی اردو، پشتو اور انگریزی یا فارسی یا عربی، بلکہ یہ اللہ اس کو فصاحت و بلاغت والی زبان کہہ رہا ہے۔ اس کا رواں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک جو اس کا علم ہے ایک آگہی ہے۔ زبان اس کی انہوں نے اس کی طرف ایک طرف کر دیا ہے کہ اس میں کمی بیشی کی گنجائش ہے، اور یہ زبان ہے فصاحت و بلاغت والی، واضح فصاحت و بلاغت والی، یعنی جس میں نہ کچھ شامل کیا جا سکتا ہے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی صورت کی آیت نمبر آئیے 16 کی 116، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اور نہ کہو تم وہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، کہ تم اللہ پر جھوٹ بہتان باندھو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح دو جہاں میں کامیابی نہ پائیں گے۔
اب دیکھیے یہاں کیا، یہاں بھی اس لینگویج کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کی اپنی زبان جو کچھ کہہ رہی ہے، یعنی آپ خود اپنے طور پر جو کہہ رہے ہیں، آپ کی اپنی ذات جو کہہ رہی ہے، جو آپ کی اپنی سوچ ہے، تو یہ کیا، ولا تقولوا، اور تم نہیں کہو، لما تصفوا، اس کے لیے جو صفت دے رہے ہو، السنتکم، تمہاری زبان ہے، الکذب، جھوٹ، ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے یعنی یہ اپنانا ہے اور یہ چھوڑنا ہے، یہ حرام ہے، لتفتروا، افترا کرنے کے لیے، گھڑنے کے لیے، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، ان الذین، بے شک جو لوگ، یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کا راواں ترجمہ ہو گیا، اور تم نہیں کہو اس کے لیے جو تمہاری زبانیں جھوٹ صفت دیتی ہیں کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اللہ پر جھوٹ گھڑنے کے لیے، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اس سے بھی واضح ہو گیا کہ کس زبان کی بات ہو رہی ہے۔